ٹھیک ہے آپ کر دیں. ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. So today's class is on roza, fasting. So the word used in Quran for fasting is Saum. Swad, Waw, Meen. So we're going to see some ayat on Saum. So first ayat is Surah Baqarah, Surah 2, ayat number 183. Surah Baqarah, Surah 2, ayat 183. یا ایوہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لاتے ہو، کتبہ علیکم الصیام، لکھ دیا گیا ہے آپ کے اوپر، it's been prescribed upon you the سیام، کہ آپ فاسٹ کریں. صوم کی جمع سیام. کما کتبہ علی الذین من قبلکم، جیسے اس کو پرسکرائب کیا گیا ان لوگوں پر جو آپ سے پہلے گزر گئے. So روزہ has been there for a very long time. ہم سے پہلے بھی لوگوں کو prescribe کیا گیا تھا روزہ. And the reason given is لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ آپ تقوی لے سکیں. Now this is very important because ہمیں traditionally سکھایا جاتا ہے کہ روزہ اس لیے so that we can empathize with people, so that جن کے پاس کھانا نہیں ہے یا don't have resources, so we should feel that they stay hungry, تو ہمیں بھی بھوک لگے گی تو we will empathize. But that's not actually جو اللہ نے reason دیا ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ is very significant. So the reason for fasting is so that you develop taqwa. And taqwa means to have self-restraint. تو یہ آپ روزہ اپنے لیے رکھتے ہیں تاکہ آپ کے اندر سیلف کنٹرول، سیلف ریسٹرین کی کیپیسٹی ڈیولپ ہو سکے. سو بیسیکلی دس از این ایکسرسائز آف 30 days فار دی انٹائر ایئر. آپ 30 دنوں کے لیے جو آپ کو اللہ نے چیزیں الاؤ کی ہوتی ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر جب آپ ان پہ اپنا آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، you don't consume food, you don't take water for to please Allah, because اللہ نے ہمارے لیے یہ ایک ڈسپلن کیا ہے کہ آپ 1 مہینے کے لیے آپ نے روزے رکھنے ہیں. So with the fasting we develop self control. تو ڈیورنگ دا ریسٹ آف دا ایئر جب آپ کو کوئی چیز ٹیمپٹ کرے گی، کوئی ٹیمپٹیشن آئے گی، دین یو ول ہیو دیٹ کیپیسٹی ٹو کنٹرول یور سیلف اینڈ ناٹ انڈلج. دیٹ از دا پرپز آف فاسٹنگ، کہ آپ کے اندر ابلٹی پیدا ہو جائے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں ان چیزوں سے جو کہ غلط ہیں. تو جب آپ حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں تو آپ حرام چیزوں سے تو ڈیفینیٹلی روک سکتے ہیں. سو دس از اے ٹریننگ پیریڈ. So, and when we talk about Ramzan, it's not just food. When جب اللہ رزق کہتے ہیں قرآن میں تو رزق خالی کھانا، فزیکل کھانا پینا نہیں ہوتا. This is an enactment of not indulging in wrong activities also. جو غلط کام، جو غلط سوچیں، جو غلط چیزیں جن میں ہم ریگولرلی کبھی کر جاتے ہیں غلطی سے انڈلج، ان کے بارے میں کانشیسنیس کریٹ کرنا. تو آپ فاسٹنگ کی حالت میں صرف کھانے سے نہیں رکتے، آپ جھوٹ بولنے سے رکتے ہیں، آپ غلط سوچنے سے رکتے ہیں، اور آپ کسی سے غلط بات کرنے سے رکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کے صوم کے اندر آ جاتی ہیں. یور فاسٹنگ از ناٹ جسٹ آف فوڈ اینڈ واٹر، اٹ از آف آل دا رانگ ڈیڈس. اینڈ وین یو آر ان اے اسٹیٹ کہ آپ سارا دن آپ احساس رہتا ہے، جب دل کرتا ہے کھانے کا آپ کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں کھانا، تو دس از کریٹنگ کانشیسنیس، دا پریزنس آف اللہ تعالیٰ، دا فیکٹ دیٹ یو آر ان اے اسٹیٹ آف این عبادت. آپ اللہ کی سروس میں اپنی بھوک کو اگنور کر رہے ہیں. یو آر ناٹ اٹینڈنگ ٹو یور ڈیزائر ٹو ایٹ اور ہیو واٹر. تو جتنی بھی مشکل آئے آپ اس کو کوشش کر کے کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ آپ کا ایک طرح سے سیلف کنٹرول کی کیپیسٹی، اس کا اسٹیمنا بلڈ کرنا. اینڈ دیٹ گوز فار رانگ تھاٹس، فار رانگ ایکٹس، فار رانگ اسپیچ، فار اینی تھنگ دیٹ ہیز بین فوربڈن، ناٹ جسٹ فوڈ اینڈ واٹر. نیکسٹ آیت دیکھیے، سورہ بقرہ کی ہی آیت 184. ایام معدودات،
ایام یوم کی جمع, the days are معدودات, عدد سے نکلا ہے, the days are numbered. So رمضان کے یا روزے کے دن جو ہیں وہ اللہ نے نمبرڈ کیے ہیں. فمن کانا منکم مریدن, پھر اگر کوئی آپ میں سے مریض ہو, he's unwell, او علی سفرن, یا سفر میں ہو. سفر I explained last time also, ایسی سچویشن آپ کی جو کہ out of your routine, you have to travel somewhere which is going to create sort of disturbance, discomfort. تو آپ سفر میں ہیں یا مریض ہیں تو پھر آپ روزہ نہیں رکھیے. یہ الاؤنس اللہ نے دی ہوئی ہے آپ کو, تو آپ یہ الاؤنسز استعمال کیجئے. کئی دفعہ لوگ بہت زیادہ پیشنیٹ ہو جاتے ہیں روزے کے بارے میں, اور چاہے جتنی بیماری ہو, کئی دفعہ ان کو ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے, لائک ڈائبٹیز اور ہارٹ پرابلمس اور اینی تھنگ. تو آپ کو اس ٹائم پہ اللہ نے جب الاؤنس دی ہوئی ہے تو اپنے اوپر فورس مت کیجیے. ٹھیک ہے جی, یہ ہماری ایک وے آف سبمیشن ہوتا ہے کہ ہم جس میں آسانی اللہ نے دی ہے اس آسانی کو, you don't have to be holier than thou, you don't have to go over than what is told that you are not supposed to. آپ آسانی رکھیے. اور سفر میں بھی اگر ہوں تو آپ دیکھ لیجئے کہ ایسا اگر کوئی بہت ہی آسان قسم کی چیز ہے تو ٹھیک ہے, which is routine, لیکن اگر آپ ڈسکمفرٹ میں ہوں گے تو اپنے آپ کو پینک میں نہ ڈالیں کہ آپ ایسی سچویشن میں آئیں, اب افطاری کا ٹائم ہو رہا ہے, آپ گھر نہیں پہنچ رہے ہیں, آپ یہ ہو رہا ہے. اس طرح کی چیزیں ہم اپنے سوسائٹی میں بہت دیکھتے ہیں. سو اللہ ہیز میڈ اٹ ایزی فار اس. تو یہ کہا ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, تو ان کی نمبرنگ پوری کر لیجئے لیٹر ڈیز میں, بعد میں آنے والے دنوں میں. رمضان ختم ہو جاتا ہے, آپ آرام سے ریلیکس ہو جاتے ہیں, اس کے بعد آپ کے 4 روزے چھوٹ گئے, 10 چھوٹ گئے, آپ اس کو بعد میں پورا کر لیجئے. اینڈ اس میں آپ کی کیپیسٹی بھی اگر نہیں ہے اور آپ کوشش کرنا چاہ رہے ہیں 30 روزے رکھنے کے, نہیں ہو پا رہے, تو بیچ میں اگر آپ بریک لے لیتے ہیں, اٹس آل رائٹ, آپ بعد میں پورا کر لیجئے. سو یہ فیسلٹی اللہ نے دی ہوئی ہے. تو مریض یا سفر مینس کہ آپ کتنا اس کو مینج کر سکتے ہیں. سفر would actually mean in this context کہ آپ اس کو اگر نہیں مینج کر پا رہے تو اپنے اوپر بہت اس کی مصیبت مت بنائیے روزے کے لیے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں اس کی, فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْکِین, تو وہ فدیہ دے دیجئے, ایز اے کمپنسیشن دے دیجئے ایک مسکین کا کھانا. تو آپ نے اگر روزہ نہیں رکھا ہے, اینڈ اف یو ہیو دا کیپیسٹی, مطلب طاقت ہے آپ کے پاس فائنانسز ہیں, ریسورسز ہیں, تو آپ کسی مسکین کو, کسی نیڈی کو کھانا کھلا دیجئے. فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا, اور اگر زیادہ دے دیتے ہیں کوئی, اگر آپ چاہیں کہ زیادہ خیر کر لیں, فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ, تو وہ آپ کے لیے بہتری ہے. In compensation, if you can do a little more, that's good for you. وَأَن تَصُومُوا, اور اگر آپ روزہ رکھ لیتے ہیں, خَيْرًا لَكُمْ, تو آپ کے لیے وہ اور زیادہ بہتر ہے. You see, again, the emphasis is on developing your self-control. تو اگر آپ بعد کے دنوں میں آپ روزہ رکھ لیتے ہیں, نمبر پورا کر لیتے ہیں, 30 روزے ہوئے یا 29 ہوئے, ان کا نمبر پورا کر لیجئے, تو آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. Because you are building your strength to control yourself. لیکن اگر نہیں ہے تو آپ کسی کو مسکین کو کھانا کھلا دیجئے. And if you want to do a little extra, that's good for you, a little out of goodness. ان کنتم تعلمون, اگر آپ کو اس کا علم ہو. So اگر آپ جان لیں تو this is the way to go for in case you miss out. یہ question بھی پوچھا گیا تھا کہ اگر روزے آپ کے چھوٹ جائیں for various reasons تو آپ بعد کے دنوں میں پورا کر لیں. But this also goes to say کہ یہ آپ کی پوری زندگی کے روزوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. روزے کا ٹائم جو ہے وہ 1 سال تک کا ہے کہ آپ نے اس میں اپنی کیپیسٹی بلڈ کر لی فار سیلف کنٹرول. کیونکہ اگر آپ نے اگلے رمضان سے پہلے تک وہ روزے نہیں پورے کیے تو وہ پھر اگلا رمضان آ جائے گا, پھر آپ اس کے چھوٹے ہوئے روزے ہی پورے کریں. اٹس ناٹ کہ آپ پچھلے جتنے سالوں کے روزے آپ کاؤنٹ کر کے رکھیں اور سارے پورے کریں, اتنی مشکل نہیں آپ پہ ڈالی گئی. سو روزے کی جو ٹریننگ ہے وہ 1 سال کے لیے ہی ہوتی ہے, تو سال بسال وہ آپ کو ریپیٹ کرنی ہوتی ہے every year. So if you have missed out, let's say 3-4 rosas this year,
تو وہ اس کو اگلے 2 4 5 مہینے میں پورا کر لیجئے تاکہ نیکسٹ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے آپ کے روزے کمپلیٹ ہو چکے ہوں. اینڈ اگین کیپنگ ان مائنڈ دا پرپز آف روزہ. The purpose of roza is to develop self-control and self-restraint and God consciousness. So that is only benefiting yourself. And that has to be done as a training, as a discipline, as a training. جی نیکسٹ آیت دیکھیے, آیت نمبر 185. شہر رمضان الذی, the month, شہر means the month of Ramadan, الذی انزل فیہ القرآن, it is that month in which is revealed the Quran. Quran, the reading that we are reading, تو قرآن جو ہے رمضان کے مہینے میں نازل ہوتا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ اپنے آپ کو اس سچویشن میں دیکھیے کہ جب آپ فاسٹ کر رہے ہیں فرام دا رانگ تھنگس, گاڈ کانشیسنس کریٹ کر رہے ہیں اپنے اندر, تو اس ٹائم پہ یو آر ایکچولی کلینزنگ یور سیلف. تو جب آپ ایسا سسٹم ڈیولپ کر رہے ہیں اپنے اندر, ایسا فریم آف مائنڈ کریٹ کر رہے ہیں اپنے اندر, تو ایسی اسٹیٹ میں, کلینزڈ اسٹیٹ میں, ود refraining from wrong thoughts and deeds, that is when you will understand the Quran. تو آپ کے اوپر قرآن ایسی سٹیٹ میں نازل ہوگا جب آپ نے اپنے آپ کو روکا ہوگا غلط کاموں سے. یہ آپ کی فاسٹنگ کی حالت جو ہے, it actually is the right time for you to be receiving insights, for you to be receiving the revelations. تو آپ جس طرح لاسٹ ٹائم بھی ہم نے پڑھا تھا سورہ واقعہ میں کہ وہ لوگ قرآن کو نہیں ٹچ کر سکتے جو طہارت نہیں رکھتے. سو اس کا فزیکل طہارت سے تعلق نہیں ہے, مینٹل طہارت سے ہے. تو جب آپ اپنے آپ کو ایک سسٹم میں لے کر آتے ہیں کہ آپ ڈے آفٹر ڈے یو آر بینگ کانشیس آف یور ورڈس, یور اسپیچ, یور ایکٹس, یور تھاٹس, تو یو آر ایکچولی کلینزنگ یور سیلف. And that is the state when you will understand the spirit and you will understand what is Quran asking you to do. It will be revealed to you. Hudal linnas, you will receive the guidance which is for the man, for the mankind. Wa bayyinatin min al-huda, aur bayyinat milengi aapko, the clarifications from the guidance. Wal furqan, and فرقان از فرق سے نکلا ہے, تو چیزوں میں آپ کو فرق نظر آنے لگ جائے گا. دا کرائٹیرین بٹوین رائٹ اینڈ رانگ, دا ڈزرنمنٹ یو ول ریسیو. تو یہ چیزیں آپ کو تبھی ریسیو ہوتی ہیں جب آپ پریکٹس کرتے ہیں دا رائچسنس, دا رائٹ وے, اور وہ تب آپ کرتے ہیں جب آپ روزے کی حالت میں اپنے آپ کو یو کیپ یور سیلف کانشیس آف دا عبادت. You are in a state of عبادت. پمن شاہدہ منکم الشہر, پھر جو کوئی دیکھ لے آپ میں سے اس کو, فل یصمہ, تو پھر وہ روزہ رکھے اس مہینے کے. ومن کان مریضا, اور اگر کوئی مریض ہے, انویل ہے, او علی سفر, and you see مریض جو ہے نا, مریض خالی doesn't have to be seriously sick person. It can be lot of, we understand that not being well can be in a number of different ways. You're not emotionally up to it, you're not mentally up to it, you're not feeling well. تو جب آپ well نہیں ہیں تو آپ روزہ مت رکھیے, اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے. او علی سفر, یا آپ سفر میں ہوں, traveling. فعدۃ من ایام اخر, تو پھر اگین ریپیٹ کیا ہے کہ اس کا نمبر دوسرے دنوں میں پورا کر لیجئے. یرید اللہ بکم الیسر, اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ کے لیے آسانی کریں. ولا یرید بکم العسر, اور نہیں ارادہ کہ آپ کے ساتھ کوئی مشکل ہو. ٹھیک ہے جی, it's all clearly said here کہ اللہ آپ کے لیے مشکل نہیں چاہتے, اللہ آپ کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, اور تکمیل کرو نمبر کی, پورا کرو, مکمل کرو اس نمبر کو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ,
اور تکبیر کرو اللہ کی بڑائی بیان کریں، الا ما ہداکم، اس بات پر کہ اس نے آپ کو ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ آپ اس کا شکر ادا کر سکیں۔ تو یہ سارا مقصد ہے جی روزہ رکھنے کا، کہ آپ روزہ رکھیں گے، اپنے آپ کو ایک کلینزڈ اسٹیٹ میں رکھیں گے۔ اٹس ناٹ جسٹ فزیکل، آپ کو پتہ ہے روزے سے کتنے، سب کو پتہ ہے، اب سائنس سیز دیٹ یو نو the fasting and intermittent fasting سے بھی پتہ چل گیا کہ باڈی کو بھی کلینس کر لیتے ہیں with through fasting. The same state is your mental psychological state as well. If you keep yourself mentally، کیونکہ فاسٹنگ صرف آپ کی کھانے پینے کی نہیں ہے، آپ کی سوچ کی فاسٹنگ بھی ہے، اور آپ کے ڈیڈز، آپ کے ایکشنز اور آپ کی اسپیچ کی فاسٹنگ، ہر چیز آپ نے کانشیس ہو کے کرنی ہے کہ آپ روزے کی حالت میں ہیں، غلط کام نہیں کریں گے۔ تو اس سٹیٹ میں پھر آپ کو قرآن بھی سمجھ میں آئے گا، اور اس سٹیٹ میں آپ کی ایک آپ کی ڈسپوزیشن کریٹ ہو جاتی ہے جس میں آپ زیادہ گائیڈنس کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ یو گیٹ انسائٹس فرام اللہ تعالیٰ، اینڈ یو گیٹ، جہاں پہ آپ پھر اللہ کی بڑائی کریں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے رہے ہیں، اینڈ یو انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس آف رائٹ فرام رانگ۔ دیٹ از دا بلیسنگ دیٹ وی آر لوکنگ ٹو ریسیو انشاءاللہ۔ اسی کو میں کنٹینیو کر لیتی ہوں، یہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھی تھی، بٹ اٹس گوئنگ ان کنٹینیوٹی، سو ویل جسٹ ریپیٹ اٹ۔ آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب سوال کرے آپ سے میرا بندہ، انی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو بے شک میں اس کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں جواب دیتا ہوں ہر کال کرنے والے کی کال کو، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو میں جواب دیتا ہوں، اذا دعان، جب وہ دعا کرتا ہے، فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ بھی جواب دے مجھے، وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور ایمان لائے مجھ پر، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ اسے رشد حاصل ہو جائے۔ تو جب اللہ کو ہم کال کرتے ہیں تو اللہ یہاں کہتے ہیں کہ میں قریب ہوں۔ سو یہ ساری سٹیٹ آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے آیتوں سے، ایک آپ کی سچویشن کریٹ ہو رہی ہے، the state of mind, the state of feeling that we are in, that when you call upon Allah, Allah says that I respond to your call, then you also should respond to whatever I am sending towards you, and believe in me۔ تو اللہ کی طرف سے آپ کو ہدایت آتی ہے، سمجھ آتی ہے، آپ اس میں یقین، ایمان لائیے تاکہ آپ کو سینسبلٹی مل سکے۔ نیکسٹ آیت از 187 آف سورہ بقرہ۔ احل لکم لیلۃ الصیام، حلال ہے آپ کے لیے روزے کی رات میں، رفث الی نسائکم، رفثہ از انٹیمیسی، اینی تھنگ انپروپریٹ، کہ آپ کلوزنس رکھ سکتے ہیں اپنی نساء کے ساتھ، اپنی وائفز کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، ہنہ لباس لکم، وہ لباس ہے آپ کا، وانتم لباس لہن، اور آپ لباس ہیں ان کا۔ سو دس از اے ویری امپورٹنٹ آیت، کیونکہ اب اس کو آپ تھوڑا سا سائیکولوجیکل بھی لیجئے، فزیکل بھی لیجئے۔ فزیکل تو سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ شام کے ٹائم، مغرب کے بعد، it's all right, all that is allowed، آپ کو وہ الاؤڈ ہوتا ہے، لیجیٹیمیٹ جو بھی چیزیں ہیں آپ کی وائف کے ساتھ، you can go to them and but they are a cover for you and you are a cover for them۔ اچھا، اس کو اب اگر آپ پرسنل لیول پہ لیں گی تو نساء از ناٹ جسٹ ویمن تو فزیکلی ہے ہی، نساء از یور ایموشنل سائڈ آلسو، رجال is your masculine side and nisa is your emotional side. So within every ayat, you see, can be applied externally between man and woman, and internally towards your psychological standing with your masculine and feminine sides، جو ہم سب انسانوں میں ہوتی ہیں۔ میسکولن سائڈ ہماری ہوتی ہے جو ریزن کرتی ہے، ہمارا انٹلیکٹ ہوتا ہے، ہماری مینٹل اسٹرینتھ ہوتی ہے، کیپیسٹی ہوتی ہے، ڈیسیشن میکنگ پاور ہوتی ہے، یہ سب چیزیں ہماری میسکولینٹی ہوتی ہے جو عورتوں میں بھی ہوتی ہے۔ اور فیمینینٹی ہماری ہوتی ہے which is to do with emotional side،
which is to do with nurturing, which is to do with feelings. तो ये चीज़ें अगर आप अपने जहन में यहाँ से लेके चलें तो आप इस आयत को अपने लिए भी अप्लाई कर सकते हैं कि अब आप इमोशनल, वैसे भी रात का टाइम जो होता है अल्लाह ने ऐसे दिया होता है कि आप you're more close to your emotional self. दिन का time you're more close to your masculine side, your intellectual side, because your faculty of your mental faculties are more heightened during the day. वो अल्लाह ने निज़ाम ही ऐसे बनाया सर्केडियन रिदम के साथ, और साथ जो सूरज निकलता है तो आपकी mental faculties are more alert, and जैसे जैसे दिन ढलता जाता है you slow down intellectually and you turn into more emotionally inclined state. तो जब आप रात में, रोजे की रात में, you can be more emotional, but you are the cover of your emotions and they are a cover for you. alim allahu annakum kuntum, अल्लाह को इल्म है कि बेशक तुम जो तख्तानूना अनफुसकुम, जो तुम खयानत करते हो, anywhere what you, जो आप secretly करते हैं, you kind of take away a little bit from your souls. फताबा अलैकुम, आप ऊंच नीच कर जाते हैं अपनी नफ्सों के साथ, तो अल्लाह फिर भी तौबा करते, आपकी कबूल करते हैं. ही टर्न्स टू यू, ताबा मीन्स ही टर्न्स टू यू. व अफा अनकुम, और आपको माफ कर देते हैं. फल आना बाशिरू हुन्ना, फिर जब आप एसोसिएट करें उनके साथ, वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, and seek what Allah has prescribed for you, जो लिख दिया अल्लाह ने आपके लिए. वकुलू वशरबू, खाओ पियो, ये पूरी रात की बात हो रही है, आप आराम से मगरिब ऑनवर्ड्स खाएं पिए. हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैत, यहाँ तक कि आपको क्लियर हो जाए, अल खैतुल अबयज़ु, जो वाइट थ्रेड है, मिनल खैतिल अस्वद, फ्रॉम द ब्लैक थ्रेड. तो ये जब आपको बिल्कुल जस्ट बिफोर डॉन जो आपको डिफरेंस नजर आ रहा होता है बिटवीन ब्लैक एंड वाइट थ्रेड, उसके बारे में बात हो रही है. मिनल फज्र, एट द टाइम ऑफ फज्र, तो ये फज्र का टाइम है जब आपको वाइट एंड ब्लैक थ्रेड, हल्का सा कंप्लीट डार्कनेस में से वाइट थ्रेड आपको हल्का सा नजर आने लग जाए, तो वो फज्र का टाइम है. फज्र का लिटरल मीनिंग है फूटना, to burst. So that's the time when the light is about to burst open into the darkness. तो रात के टाइम आपका जो है वो इस तरह से है रोजे में. सुम्मा अतिम्मु सियामा इलल लैल, और फिर कंप्लीट करो, तमाम करो रोजे को इलल लैल, towards the dark, towards the darkness, towards night. तो मगरिब की तरफ आपने, मगरिब इस जब रात शुरू होने वाली होती है तो वहां तक आपने अपने रोजे को कंप्लीट करना है. वला तुबाशिरूहुन्ना, और नहीं आप उनसे अपनी वाइफ्स के साथ, औरतों के साथ एसोसिएट करें. व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, जब आप एतकाफ में हो मस्जिद के अंदर. सो एतकाफ इज जब आप अपने आप को कंप्लीट डिवोशन दे देते हैं. मस्जिद के अंदर इज अ स्पेस जहां आप सजदा करते हैं, तो आप फिजिकली भी करते हैं और आप मेंटली भी ऐसी स्टेट में जा सकते हैं जहां आप अपने आप को, जब आप ब्लॉक कर लेते हैं बाकी चीज़ों के इन्फ्लुएंस से, वो आपका एतकाफ होता है. तो वो आप 3 दिन का भी होता है और लोग 10 दिन का भी करते हैं. तो वो एक अपनी अपनी मर्जी है. 3 दिन का भी जिक्र आया है कुरान में एक जगह कि वो 3 दिन तक उन्होंने बात नहीं की, तो उधर से रेफरेंस लिया जाता है 3 days का. And women can also do that. So जब अगर if you have that feeling and that desire to do so, तो आप अपने आप को complete, और उसमें भी again वो जब ख़वातीन घरों पे करती हैं एतकाफ, तो बहुत ज़्यादा किया जाता है कि जी आपने कोई बात नहीं करनी है, कोई पूछना नहीं, कुछ इतना स्ट्रिक्ट नहीं है. एतकाफ simply means that you want to just separate yourself for a certain time period to just ponder and think and do ibadat and be by yourself, कि आपको बाहर की जो बातें हैं वो ज़्यादा ना पता चले. लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि वो जिस तरह दिखाते हैं कि बाहर खाना रख दिया, किसी से बात नहीं हो सकती. It's not like that. You're just trying to not get influenced by इधर उधर की बातें और information.
and trying to keep yourself away from or दूसरी बातें rather than just focusing on learning and understanding Quran and basically pondering in yourself about yourself also and life in itself. तिलका हुदूदुल्लाह है, ये अल्लाह की लिमिट्स हैं, फला तकरबूहा, आप इनके करीब मत जाइए. So ये अल्लाह ने लिमिट्स क्रिएट की है हमारे लिए. कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही, इस तरह अल्लाह बयान करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं अपनी आयतों को, लिन्नास से, इंसानों के लिए, लअल्लहुम यत्तकून, ताकि वो तकवा कर सकें, so that they may learn self restraint. जी, यहाँ तक इसकी आयतें हैं रोज़े की. अब थोड़ी सी आपको मैं इसमें और एक्सप्लेनेशन बता दूं जो एक अगेन आई थिंक गांधी साहब हैज आल्सो एड्रेस्ड इट वेरी रिसेंटली, जो कि पीरियड्स मेंस्ट्रुएशन के साथ लिंक अप किया जाता है कि रोज़ा नहीं रख सकते हैं. दैट्स ट्रेडिशनल एंड बिकॉज कल्चरल, बिकॉज यहाँ पे हमारे इंडियन इन्फ्लुएंस भी था तो है ऑफ कोर्स अभी भी. सो वी थिंक कि आप रोजे में नहीं जब आपको पीरियड्स हो तो आप रोजा नहीं रख सकते. सो सूरा देख लीजिए, सूरा बकरा की आयत नंबर 222. सो 222. वयस्अलूना का अनिल महीज, हैज, और आपसे सवाल करते हैं हैज के बारे में. कुल, कह दीजिए, हुआ अज़ा, that is aziyat, and aziyat here just means it's a discomfort for women. So जारी बात है आपके लिए एक source of थोड़ा uncomfortable होता है, but it's not a मर्ज नहीं है आपको. फा ताजिलुन निसाअ फिल महीज, फिर आप डिटैच हो जाएं, थोड़ा सा सेपरेट हो जाइए औरतों के साथ जब वो इस स्टेट में हो. अगेन वुमेन आर इमोशनली वो हो जाती हैं थोड़ा सा हार्मोनल चेंजेस की वजह से, तो इस टाइम पे लेट देम बी. बेसिकली द आइडिया इज जस्ट लेट देम बी. वला तकरबू हुन्ना हत्ता यतहुरना, और नहीं उनके करीब जाइए जब तक कि वो तहारत में ना आ जाए, पूरी तरह से क्लेंस ना हो जाए. फ़ाइज़ा ततहरना, और फिर जब वो तहारत हो जाए, फ़अतूहुन्ना, फिर आप जाएं उनके पास, मिन हैसो अमारकुम हुमुल्लाहु, जैसे अल्लाह ने आपको ऑर्डर किया है. तो जैसे एज पर नॉर्मल है तो अल्लाह ने जिस तरह कहा है तब आप उनके पास जा सकते हैं वंस दे आर थ्रू विद द मेंस्ट्रुएशन. इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीना, बेशक अल्लाह पसंद करते हैं तौबा करने वालों को, व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, और पसंद करते हैं तहारत रखने वालों को. सो बेसिकली तहारत का इसलिए जिक्र है बिकॉज इट इज एन एक्सक्रीमेंट, दैट्स इट. सो जब एक्सक्रीमेंट होता है तो हमने जो वजू की आयत पढ़ी थी नमाज के लिए, उसमें जब एक्सक्रीमेंट्स होते हैं तो फिर आप नमाज नहीं पढ़, आपका वजू टूटा हुआ होता है तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, तो आपको वजू करना होता है. तो ऑब्वियसली इन अ स्टेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन यू डोंट नो व्हेन द एक्सक्रीमेंट इज गोइंग टू बी पास्ड, सो उस स्टेट में आपका वजू नहीं होता है एंड आप नमाज नहीं पढ़ते हैं. लेकिन जहाँ रोजे का सवाल है, रोजे के बारे में कहीं नहीं कहा गया कि अब आप अगर आप हैज से हो, मेंस्ट्रुएशन हो, तो आप रोजा नहीं रख सकते. इसमें नापाकी पाकी का कोई चक्कर नहीं है, इसमें सिर्फ एक्सक्रीमेंट पास. तो जिस तरह रोजे में आप वॉशरूम भी जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, उसी तरह ये आपकी मेंस्ट्रुएशन एक सिस्टम है आपका चल रहा. अनलेस somebody feels so unwell during their menstruation कि उनका बीपी लो हो जाता है, या बहुत सारी बच्चियों को कुछ ज्यादा सीरियस इफेक्ट्स होते हैं, देन ऑफ कोर्स देन दे आर नॉट वेल. बट अदरवाइज आप आराम से रोजा रख सकते हैं बिकॉज रोजे का मकसद है सेल्फ रिस्ट्रेन डेवलप करना. सो उसमें इसकी वजह से आपको रोजा छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ कल्चरल हमारी चीज है और ट्रेडिशनल चीज है. कुरान में इसका कोई प्रूफ नहीं है. एंड दैट हैज बिन ये दूसरे स्कॉलर्स ने भी इसको वैलिडेट किया हुआ इस पॉइंट को. अच्छा जी, नेक्स्ट आपको मैं बता देती हूँ हुर्मत के इसमें सूरा बकरा की ही आयत नंबर 217 देख लीजिए.
I'll read another ayat later on جس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ 4 مہینے ہیں جو کہ قرآن میں آئیڈینٹیفائڈ ہیں کہ وہ شہر الحرام ہیں، میننگ حرمت کے مہینے ہیں. ان حرمت کے مہینے میں ہمیں تھوڑا سا ایکسٹرا کوشش ہونا پڑتا ہے. یہ حرمت کے مہینے رمضان سے سٹارٹ ہوتے ہیں. رمضان، شوال، ذی-القعدہ اور ذی الحج. جب حج ہو جاتا ہے اس کے بعد جب ذی الحج کا مہینہ اینڈ ہوتا ہے تو یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں. ان میں ہم نے فائٹنگ نہیں کرنی ہے. سو فائٹنگ ان دا سینس کہ آپ نے زیادہ اگریسو قسم کا تو ویسے بھی الاؤڈ نہیں ہے ہمیں اسٹانس. اسلام از اے ریلیجن آف پیس، بٹ ہمیں ایکسٹرا کوشش ہونا ہے ٹو بی ویری کیئرفل ناٹ ٹو آرگیو اور ڈبیٹ ود اینی ون اسپیشلی اباؤٹ ریلیجن. ادروائز بھی آپ کو آرام سے ہر بات، ویسے بھی آپ کو کوئی بات کرنی ہے تو یہ ہمارا ایک تھوڑا سا بن گیا ہے. ایون ادروائز آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں بہت زور سے کوئی ریلیجن کی بات بتاتے ہیں اور پھر دین دے ایکسپیکٹ دیٹ ایوری بڈی شوڈ فالو. یہ ہے ہی نہیں، نمبر 1. نمبر 2، اگر کوئی آپ سے کوئی ڈسکشن بھی کرنا چاہتا ہے تو یو ہیو ٹو کیپ اٹ ٹو اے ویری کنٹرولڈ لیول کہ اٹ شوڈ ناٹ ٹرن انٹو این آرگیومنٹ. سو یہ دھیان رکھنا ہے. دس از واٹ قتال مینس. قتال اردو کا قتل نہیں ہے. قتال مینس fighting, but fighting also in a way that you are telling the other person in response to their question or something کہ جی یہ اس طرح سے چیز ہے، ہمیں اس طرح سے سمجھ آئی ہے، قرآن میں یہ ریفرنس ہے، and that's about it. اس کے بعد جس نے نہیں ماننا that's okay. We are not supposed to carry on proving our point to anyone. There is no need. آپ کے اوپر اتنی رسپانسبلٹی کہ اگر کوئی پوچھے اور آپ کو پتا ہو تو آپ بتا دیجئے اچھے طریقے سے. That's it. There is no need to force anyone, first of all. بالکل ضرورت نہیں. There is no need to stress on anything. اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہا، yes, as long as they're looking for an explanation and it stays within that limit, we are just having a conversation and trying to explain something, that's it. تو آپ نے ان 4 مہینے میں because people are usually very emotional about religion، تو آپ نے اور کانشیس ہونا ہے کہ آپ سپوز یہاں سے بھی کچھ سیکھ کے جاتے ہیں، اگر وہ نہیں فالو کرنا، اگر وہ پوچھتے ہیں تو آپ کو لگے کہ وہ سمجھ سکیں گے تو بتائیے، نہیں سمجھ سکیں گے تو ایسی کوئی بات نہیں، آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں that you must convince anybody else. So سورۃ بقرہ آیت 217. یسألونک عن الشہر الحرام، سوال کرتے ہیں آپ سے about شہر الحرام، the حرمت کا مہینہ، the sacred month. قتال فیہ، کہ کیا ہم اس میں قتال کر سکتے ہیں؟ Can we debate with people? Can we have a conversation like that? قل کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، اس میں قتال is a very big بہت بڑا آپ کے لیے it's a grave offense. آپ نے نہیں کرنا اس مہینوں میں، کیونکہ آپ چاہ رہے ہیں، آپ دیکھیں نا اسٹیٹ آپ نے بنائی ہوئی ہے فاسٹنگ کی اپنے لیے اور سمجھنے کی، گائیڈنس کے لیے. Do not go into distract yourself into arguments with other people. وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکنا اللہ کے راستے سے، وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہ زیادہ بڑا ایک is more serious in sight of Allah is to prevent access to Allah's way or to Masjid Haram or to come into the safe space. Masjid Haram حرمت کی مسجد جو ہے، yes Kaaba is also Masjid Haram, but ہم کیونکہ اپنے لیے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں تو آیتوں کو اپنے لیے اپلائی کریں گے. It is your safe space, your peace of mind. آپ نے اس کو نہیں افیکٹ ہونے دینا ہے اس ٹائمز میں. اور لیکن اگر کوئی آپ کو روکتا ہے، لوگ کرتے ہیں، آپ کو روکنا چاہتے ہیں اور اللہ کے راستے سے اور آپ کے مینٹل پیس کو خراب کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس صورت میں you'll have to kind of make an effort to come to restore your peace. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور فیملی کا یا لوگوں کا اس پیسفل اسٹیٹ سے نکالے جانا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا آفینس ہے. سو یو سی اللہ کے جو احکامات ہیں they are very sort of about maintaining your peace and your well-being.
and keeping सलामती. इस्लाम है ही पीस के लिए, तो आप हम सबको पता चल जाता है कि क्या चीज हमारे लिए डिस्टर्बिंग हो रही है, तो उससे हमें दूर रहना है. Don't allow others to disturb you and do not engage in activities which will disturb others' peace. तो ये ख्याल रखना है. वल फितना तो अकबरो मिनल कत्ल. और जो फितना है, फितना की जो एक्चुअल है, इट्स लाइक अ कैप्टिवेशन. We get captivated in proving our point, or we get captivated by, the traditional things, or so many other ways. वो ज्यादा बड़ी बात है. Do not get captivated. That's bigger than fighting. वला यजालूना युकातिलूनकुम. जी. वला यजालूना, and driving out its members, yukatilunakum, is worse. Hatta yaruddukum. Sorry. Wala yazaluna yukatilunakum. They will not cease. They will not hesitate. Sorry, if you can mute the mic, please. Thank you. Wala yazaluna yukatilunakum, and they will not cease to fight with you. Hatta yaruddukum an dinikum. जब तक कि वो आपको पलटा ना दें आपके दीन से, meaning whatever you are following, whatever you have established, your judgment, they will try to move you away from it. लोग होते हैं ऐसे, in istata'u, if they have the capacity to do so. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ, लेकिन अगर वो आपको पलटा देंगे, अन दीनिही, आपके दीन से, आपकी जजमेंट से, फयमुत्तु, और आपको मौत आ जाए, वहुआ काफिरुन, अगर कोई पलटाया जाएगा इस हालत में, अगर उसको मौत आ जाए इस हालत में कि वो पलटाया गया, वहुआ काफिरुन, कि इस स्टेट में हो कि वो कुफर की हालत में हो. अगेन हमारी जो सोशल और जो हमारी रिलीजियस कॉनोटेशंस है ना इन वर्ड्स की, वो बहुत एक्सट्रीम किस्म की हैं. कुफर इतना जो है ना, उसको अगर आप इमोशंस के साथ डिटैच करके पढ़ें तो काफिर सिर्फ यही होता है, उसका जो लिटरल मीनिंग होता है वो दबाने वाला होता है. When you suppress the inspiration that is coming to you, अल्लाह की तरफ से जब आपको गाइडेंस आती है, आप उसको कहीं दबा दें अगर कॉन्शियसली, अगर नहीं आई है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स टोटली ओके कि आपको अभी तक एहसास नहीं हुआ है, वो आपका अल्लाह का मामला है. लेकिन अगर आप उसको एफर्ट करके दबा देते हैं कहीं पे, यू इग्नोर इट, लेट गो एंड काइंड ऑफ सप्रेस दैट फीलिंग टू डू समथिंग, फिर आप कुफर कर रहे होते हैं, जो हम सब कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में कहीं ना कभी कर ही रहे होते हैं. तो ऐसी बात नहीं कि काफिर कोई और इंसान है, ये हमारे लिए आयते हैं. वी डू नॉट गेट टू चूज कि हम मुसलमान मोमिन अच्छे लोग हैं और हमारे अंदर कुफर शिर्क बिल्कुल भी नहीं है. जब आप अपनी एट्रीब्यूट्स या अपने एक्शंस को रिकॉग्नाइज कर लेंगे ना, फिर आप दूसरे की तरफ पॉइंट बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें भी पता है कि हम भी कई दफा अपने अंदर ये चीजें दबा देते हैं जो जिसके लिए हमें एफर्ट करनी होती है, तो उस सूरत में हमारी वही स्टेट होती है जो काफिर की होती है. एंड सेम गोज फॉर शिर्क ऑल्सो. कई दफा वी आर सर्विंग आवर ईगो और वी आर सर्विंग द सोसाइटी बाय प्लीजिंग देम रादर देन प्लीजिंग अल्लाह ताला. तो किसी भी वक्त आप अगर अल्लाह की बात को जानते हुए वो नहीं कर रहे और किसी और को खुश करना चाह रहे हैं, किसी इंसान को या सोसाइटी को या फिर अपनी आप को, और सर्विंग सम अदर इमोशन ऑफ योर्स, देन यू आर डूइंग शिर्क. तो ये हम कर रहे होते हैं. द effort here is to reduce the shirk and reduce the kufr and increase the beliefs, the mu'min part, and increase the Muslim submitting part in ourselves. तो ये आप जो है ना ये साइड्स अपनी इनको भी उसमें रखिए माइंड में कि ये हम ही कर रहे होते हैं. तो अगर आप इस स्टेट में हो कि काइंड ऑफ एंड हो जाता है किसी मामले का और आप काफिर के स्टेट में होंगे, तो फाउलाई का हबितत अमालहुम, तो आपके जो भी अमाल होंगे वो वेस्ट हो जाएंगे, फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में भी. तो ये आपको एक थोड़ी सी फर्मनेस दिखानी है अपने स्टांस में. डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल. इफ यू हैव अंडरस्टूड समथिंग, ये मैं आपको जस्ट बता रही हूँ, इस आयत का ये है कि अगर आपको समझ में आ गई है, आपके अंदर कैपेसिटी है टू एक्ट ऑन इट, इंस्पिरेशन आ गई है, तो आप इसको कीजिए कोशिश करके. देयर इज ऑलवेज अ टाइम. अल्लाह इज नॉट सिटिंग वॉचिंग अस कि किस वक्त आप
غلط کریں گے تو فوراً ہی آپ کو پکڑا جائے گا. اللہ gives us a lot of time. There is plenty time for us to go back and forth, make mistakes, and then come to a level where we are able to do the right thing. وہ آپ نے کرنا ہے, لیکن اگر آپ لوگوں کی انفلوئنس میں آ کے اگر آپ چینج کر لیتے ہیں اپنے سٹانس کو, اپنے سٹینڈ کو, you let go of that good thing, تو پھر آپ کو ہی نقصان ہوگا. I mean, this is basically cause and effect کا رول, جو یونیورسل لا ہے اللہ کا, کہ جو آپ چیزیں اچھی کریں گے تو ان کا رزلٹ اچھا ملے گا. جو چیزیں اچھی آپ کرنا چھوڑ دیں گے تو وہ اچھی چیزوں کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا پھر, جو آپ نے چھوڑ دیے یا دبا دیے. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, اور یہ لوگ ہوں گے جو کہ companions of fire ہوں گے. And again, fire is not, yes, it's literal fire and it is your mental fire. تو آپ کے دماغ میں جو سٹریس اور پریشانی کی فائر ہے, that is the fire. You will have that fear, worries, stress, etc. as fire in your mind. ہم فیہا خالدون, اور اس میں وہ پھر رہیں گے. جی, basically my point was to explain the حرمت کے مہینے جو کہ ہیں آپ کے پاس, کہ آپ نے اس میں کم سے کم آرگیومنٹ اور ڈیبیٹس وغیرہ میں انڈلج کرنا ہے, اور دوسروں کو بھی انڈلج نہ کرنے دیجیے آپ کو. دین آیت نمبر 194 دیکھیں. Similar instruction in a more sort of concise manner. Ayat number 194 of Surah Baqarah. Ash-Shahrul Haram, the month of Hurmat, the sacred month, Bish-Shahril Haram is with the Shahrul Haram, another sacred month. So ye back to back hain sacred months. Wal Hurumatu Qisas. اور جو اس میں حرمت ہے, جو پروہیبیشن جو آپ کو پریکٹس کرنی ہے, وہ ریلیٹیبل ہے. قصاص از, قصص مینس ریلیٹیبل. تو جیسی ابھی آپ کو میں ایکسپلین کرتی ہوں, when we continue with the ayat. فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ, تو پھر اگر کوئی ایکسیڈ کرتا ہے, somebody commits excesses against you, فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ, پھر آپ کو بھی الاؤنس ہے کہ آپ بھی اس کو ایکسیڈ کر سکتے ہیں. بِمِثْلِ مَا تَدَا عَلَيْكُمْ, جیسے کہ اس نے آپ کے اگینسٹ کوئی زیادتی کی ہے. تو اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو جتنی زیادتی اس نے کی ہے آپ اس کے ساتھ اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہے ریلیشن. قصص کا مطلب یہ ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, and take guard from Allah, تو اللہ سے گارڈ لیجئے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, بے شک جان لو کہ بے شک اللہ تقویٰ کرنے والوں کے ساتھ ہے. لیکن اگر آپ سیلف ریسٹرین کرتے ہیں اپنے آپ کو, اس زیادتی, ٹھیک ہے آپ بھی انسان ہے, وہ بھی انسان ہے, اس نے زیادتی کی تو آپ اتنی ہی زیادتی کا رسپانس دے سکتے ہیں. لیکن if you take practice self control, گارڈ لیتے ہیں, تو اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. تو آپ گارڈ کرنے کو بہتر سمجھیے, سیلف ریسٹرین کو بہتر سمجھیے, اینڈ یو اسٹے بیک. تو جب آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے then اللہ is with you. ٹھیک ہے جی, تو یہ حرمت کے مہینے میں آپ نے یہ 4 مہینوں میں زیادہ کانشیس رہنا ہے. 2 کی 139 سورہ بقرہ آیت 139 دیکھ لیجیے. جب ہم بات کرتے ہیں نا آرگیومنٹ کی, کیونکہ ہم بہت دینی ڈسکشنز شروع ہو جاتی ہیں, ایوری بڈی از پاسنگ لاٹ آف انفارمیشن ٹو ایچ ادر and trying to have conversations and debates also. 139 میں اللہ says, کل کہہ دیجئے, آتحاجوننا فی اللہ, کیا آپ آرگیومنٹ کرتے ہیں, ڈسپیوٹ کرتے ہیں اللہ کے بارے میں, وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ, اور وہ آپ کا بھی رب ہے, ہمارا بھی رب ہے, اور آپ کا بھی رب ہے. تو اللہ کے بارے میں تو نہیں ہم آرگیومنٹس کر سکتے. وَلَنَا أَعْمَالَنَا, ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں, وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ, اور آپ کے لیے آپ کے اعمال ہیں. ٹھیک ہے جی. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ, اور ہم ہوتے ہیں جو کہ مخلص ہونا چاہتے ہیں. We are trying to be sincere to Allah Ta'ala. So when Allah says, کل,
تَوَكُّل کا مطلب it means say, but it actually means that this is how we have to behave. So through your actions, this is what you say. کہ اللہ آپ کا بھی ہے, اللہ ہمارا بھی ہے. Why argue about these things? So ہمارے لیے ہمارے اعمال, آپ کے لیے آپ کے اعمال ہیں. And we are trying to be sincere to Allah Ta'ala. That's simple as that. So we don't try to engage in, extra arguments or fighting or debating. اچھا, لاسٹ جو آتی ہے جی ایک سورہ, ایک جو 27ویں کی رات کے بارے میں جو آپ کو بہت ہمیں اہتمام کے ساتھ ہم بناتے ہیں, قدر کی رات, لیلۃ القدر, اس کی بھی آپ انڈرسٹینڈنگ سمجھ لیجئے, پھر اس کے بعد جیسے آپ اس کو فالو کرنا چاہیں طریقوں کو. سورہ 97 is القدر. So Al-Qadr is the Qadr means, اس کے بہت سارے meanings آتے ہیں because اس کے بہت سارے nuances ہیں اس word کے. As in power, قدرت والی رات, لیلۃ القدر, the night of power, the night of measure, کیونکہ قدر کو measure کی طرح بھی قرآن میں آیا ہے. It's like a night of calibration. So night جب بھی آتا ہے, night means the darkness, the period of darkness. تو ہماری لائفس میں, ہماری زندگی میں جب there is darkness, when you don't see the light, when you don't see the guidance, when you don't see what you're supposed to do, تو اس میں کام ہو رہا ہوتا ہے جب آپ نے دیکھیں, آپ نے سچویشن, جب آپ فاسٹنگ کی حالت میں اپنے آپ کو لے کر آتے ہیں, تو پھر اللہ آپ کو ریولیشنز بھیجتے ہیں, جیسے ہم نے بھی سیکھا ہے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں بینگ رائچس. صبح سے رات تک آپ اپنے آپ کو سیلف کنٹرول ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں, اچھی چیزوں میں انڈلج کر رہے ہوتے ہیں اور غلط کاموں سے کانشیسلی الگ رکھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو چیزیں کھلنے لگ جاتی ہیں. تھنگز اوپن اپ ٹو یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں. تو جب آپ نے 20 دن پریکٹس کر لی ہوتی ہے بیک ٹو بیک, تو اس کے بعد آپ کی سٹیٹ ایک بڑی پائٹی کی سٹیٹ آ جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے ان دا نائٹ آف پاور, ان دا نائٹ آف میجر. میجر کس چیز کا؟ کہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ صحیح غلط کی کتنی مقدار جو ہے, اسی قدر مقدار ایک ہی ورڈ کا روٹ سے نکلا ہے. You learn to calibrate yourself according to who you are, according to your personality, according to your traits. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اور آپ کو کیا پتا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نائٹ آف میجر یا نائٹ آف پاور کیا ہے؟ لیلۃ القدر, the night of the قدر, خیر من الف شہر, is better than 1,000 months. 1,000 months is like a lifetime. 83 years is equivalent to 1,000 months. تو وہ آپ کا ایک مومنٹ آف انلائٹنمنٹ جو ہے, جو آپ کو سمجھ میں آ جائے, is better than a lifetime. کیونکہ انسان, we are souls basically experiencing a physical experience in this world. تو اگر آپ کو کوئی سول کے بارے میں انسائٹ مل جاتی ہے, کوئی انلائٹنمنٹ اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہے, that is better than a lifetime of time spent without any enlightenment. اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ, نازل ہوتے ہیں الملائکہ, اللہ کے فرشتے. اللہ کے فرشتے جو اللہ کے احکام کو کیری آؤٹ کرتے ہیں. These are the natural forces of the universe that carry out Allah's orders. وہ نیچرلی سب چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں دنیا میں, وہ ملائکہ وہ فورسز ہیں. تو اس میں نازل ہوتی ہیں, آپ کو اللہ کا نیچرل لا سمجھ میں آتا ہے کہ ایکچوئل اللہ کا لا کیا ہے, یونیورسل لا. وَالروح, and the spirit, the understanding behind
how things are happening and what is being done. فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ, اور اس میں نازل ہوتا ہے ان کے رب کے اذن سے, ان کے رب کی اجازت سے ملائکہ اور روح نازل ہوتی ہے, من کل امر, ہر آرڈر کے اوپر. تو جو اللہ آپ کے ویژن میں, آپ کی کیپیسٹی میں جو جن چیزوں پہ آپ آرڈرز کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں اور آپ نے اپنی اسٹیٹ ایسی کریٹ کی ہوتی ہے, تو اللہ کی طرف سے enlightenment اور revelation اللہ کے laws کے بارے میں, اور the spirit, the understanding, the true spirit behind something, behind the order is revealed onto you. Salamun, there is peace in it, hiya hatta matla'il fajr, until the time that dawn comes, the rise of the morning. جب طلوع ہو جاتی ہے فجر, تو تب تک آپ کے اوپر ایک سکون کا عالم, ایک سلامتی طاری رہتی ہے. یہ ایکسپیرئنس جو ہوتا ہے, یہ ویسے ٹریڈیشنلی وہ کہہ دیتے ہیں کہ آخری 10 راتوں میں کسی رات کو بھی ہو جاتا ہے, بٹ اگر آپ اس کو سائیکولوجیکلی سمجھ لیں تو یہ ایکسپیرئنس آپ جب بھی ایسی اسٹیٹ میں سے گزریں گے کہ آپ اپنے آپ کو ریسٹرین رکھیں گے غلط چیزوں کے ساتھ, آپ کریکشن کی طرف آئیں گے, اصلاح کی طرف آئیں گے, اینڈ یو مینٹین اٹ فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم, تو آپ کو قدر کی جو ہے نا فیلنگ, آپ کو اللہ تعالیٰ ڈارکنس میں سے نکالیں گے اور آپ کو بتائیں گے اس کا ریزن کہ جو کام پہ آپ نے عمل کیا ہے اللہ کے حکم ماننے پر, اس اور اپنے آپ کو آپ نے سیدھے راستے پر رکھا, چیزوں سے پرہیز کیا, گارڈڈ رہے, تقویٰ کیا, اس کے پیچھے اسپرٹ کیا تھی, اس آرڈر کے پیچھے کیا سینسیبلٹی تھی, کیا وزڈم تھی جو اللہ نے آپ سے کہا تھا کرنے کو, اینڈ اس کے پیچھے اللہ کے کیا نیچرل لاز ہیں, دا یونیورسل لاز. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو کبھی بھی کسی ٹائم پہ بھی دیٹ لائٹ بلب مومنٹ کین کم ٹو یو وین وی آر آل ان ڈارکنیس. تو ہم جب اللہ کی طرف سے انلائٹن ہوتے ہیں, دیٹ از دا پیریڈ آف قدر, دیٹ از دا ٹائم آف قدر. جی نیکسٹ آپ دیکھ لیجیے 89 سورہ الفجر میں, کہ وہ بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ یہ آلٹرنیٹ ڈیز ہیں, اکائی کے دن ہیں یا دونوں, وہ بھی کنفیوژن ایک ہوتی ہے, اس کو بھی پڑھ لیجیے. الفجر میں سورہ 89, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر, اینڈ دا بریک آف ڈے, جو فجر کا ٹائم ہے, دن کا پھوٹنا. ولیال عشر, and by the nights which are 10, so 10 nights. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ, by even and odd dates. تو یہ ساری 10 راتوں کا جو ٹائم ہے وہ ایک ایک سگنیفیکنٹ ٹائم دیا گیا ہے, بیکاز آپ نے 20 دنوں وہ پریکٹس کی ہے, تو آخری 10 دنوں میں اس پریکٹس کے آپ کو ریزلٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے صحیح طریقے سے جو آپ نے پریکٹس کی ہوگی اسی کا ریزلٹ ملے گا, جو پریکٹس نہیں کی ہوگی تو پھر آبویسلی سارا کام بھی ہمارا ہے اور سارا بینیفٹ بھی ہمارا ہے. اگین ہم اگر یہ سمجھیں کہ صوم رکھنے سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ ہم نے اللہ کا حکم مانا اور اس کو اچھی طرح سے نبھایا, تو اس کا فائدہ ہمیں ہی ملے گا. تو اللہ کی رضا اور اللہ کا خوش ہونے کا مطلب یہ ہے that we get to get benefits of that. So we will be able to, we are tuning ourselves, aligning ourselves to receive the truth. And because truth آپ تبھی ریسیو کر سکتے ہیں جب آپ اس اسٹیٹ میں ہوں کہ آپ اس کو ریسیو کر کے سسٹین کر سکیں, ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں آپ کے لیے. تو آپ نے ایک پریکٹس بلڈ کی اچھا کرنے کی, سیلف کنٹرول کرنے کی, اس کے بعد آپ کو سچا حق میسج آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, آپ کا دماغ کھولا, آپ کو وزڈم عطا کی, then you're in a position to retain it and understand that this is so good for you that you will continue with it for the rest of your life. اور یہ ایون ڈیٹس اور ڈیٹس اکائی اور اس کی لائک 21 23 وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ 21 سے لے کر 30 تک یا 29 تک جو بھی دن ہوں گے اس تک آپ کو اٹس اے اسٹیٹ ویئر یو آر ریسیونگ آل دی بینیفٹس. جی اچھا, ایک اور میں آپ کو بتا دوں 96 پڑھ لیجئے.
Surah 96, ayat number 1 to 5. Just time ho gaya. I just wanted to bring to attention one little point. कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, Surah 96, इकरा, पढ़ो, बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, with the name of your Rabb who created you. वही है जिसने आपको तख्लीक किया. खलकल इंसाना मिन अलक, उसने क्रिएट किया इंसान को अलग से. सो अलग इज लाइक अ लीच. अब आप साइंटिफिकली भी हमें पता है थ्रू अल्ट्रासाउंड कि जब इंसान पैदा होता है फिजिकली तो इट्स लाइक अ लीच. एंड लीच इज लाइक गेटिंग द ब्लड सोर्स से अपनी नरिशमेंट ले रहा होता है. द सेम वे जब आपने पढ़ना है कुरान को, you have to attach yourself to Quran like a leech, because this is the book of nourishment. So आपने यहाँ से nourishment लेनी है अपनी, तो आप इसी के साथ अपने आप को attach कीजिए, lock in कीजिए. और इकरा व रब्बुकल अकरम, पढ़ें, यहाँ से पढ़ें, और आपका रब जो है वो अकरम है, इज्जत करम करने वाला है. अल्लज़ी, वही है, अल्लमा बिल कलम, जो आपको इल्म देगा कलम के साथ. तो अल्लाह है जो आपको सिखाता है. अल्लमल इंसाना मालम यालम, वो इंसान को वो सिखाता है जो वो नहीं जानता. तो हमें भी जब पढ़ाई करनी है तो कुरान के साथ अटैच होके करनी है. यहीं से सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, यहीं से आपको सारी नरिशमेंट मिलेगी. एंड अल्लाह विल टीच यू व्हाट यू नो नॉट. दूसरा, अब टाइम इज, I think we've discussed a lot of ayat. One more aspect that I wanted to discuss here is कि आपको कई दफ़ा ये भी क्वेश्चन आता है कि certain geographical regions में जहाँ रात नहीं होती या कहीं दिन भी नहीं होता, तो वहाँ पे आप रोज़ा कैसे रखें. तो जब आप देखते हैं ना कि आपका जो बाकी जो day, in areas where the sunset and sunrise are not governing the day anymore because they're either too early or too late, तो फिर आप 9 to 5 ही करते हैं ना अपना काम जो शुरू करते हैं सब काम करने वाले. So we follow the 24-hour clock, उसके हिसाब से हम अपना दिन डिवाइड करते हैं. Similarly, ऐसी situations में भी जहाँ पे दिन या रात नहीं होती है, तो आपको फिर उसी क्लॉक 24-hour क्लॉक के मुताबिक ही अपना रोज़ा रखना होता है. तो जब आप ऐसी सिचुएशन में हो तो आप देख लीजिए कि जब अगर आप नॉर्मल जो इक्वेटर के आसपास या सऊदी अरब देख लीजिए तो हमारा रोज़ा 13-14 आवर्स का होता है, विच इज़ इनफ, बिकॉज द पर्पस इज़ कि आप सेल्फ रिस्ट्रेन डेवलप करें. अगर आप 22 घंटे का रोज़ा रखेंगे, 20 घंटे का, या इतना तो आप नहीं रख सकते. इसीलिए जो पीपल हु आर लिविंग अब्रॉड, आजकल तो ज़रा सर्दियों में आ रहे हैं, लेकिन जब गर्मियों में आते हैं तो वो 18-18 घंटे का रोज़ा बहुत मुश्किल होता है. एंड देन पीपल कांट फास्ट. तो वो रोज़ा छोड़ने से बेहतर है. और दूसरा, इतना अल्लाह ने आपको कहा ही नहीं है कि आप 18 घंटे का रोज़ा रखें. एक नॉर्मल रोज़ा जो है वो 13-14 घंटे का जो एक इंसान रख सकता है, दैट्स इनफ. तो आपको फिर क्लॉक के हिसाब से आप सुबह 5 बजे शुरू कर लीजिए, और उसको अगर आप 7 बजे खोल लेते हैं या 6:30 बजे खोल लेते हैं तो आपका रोज़ा काफ़ी हो जाता है. सो दैट इज़ अगेन अ सस्टेनेबल वे ऑफ फास्टिंग ऑल्सो, एंड यू आर डूइंग जो कि पर्पस है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि आप तकवा ले सकें. तो ये चीज़ें जो है स्कॉलर्स भी इस पे काम इस तरह से नहीं करते हैं, वो उसको लिटरल सेंस में कैरी ऑन करते हैं. तो इसलिए फिर ज़रा लोगों को मसाइल हो जाते हैं. और जहाँ पे सारी रात ही होगी उसका मतलब फिर आप रोज़ा नहीं रखेंगे, या किस वक्त आप उठेंगे सहरी के लिए. तो अगेन जो आपके पास क्लॉक टाइम है उसके हिसाब से, बिकॉज यू डू कंटिन्यू टू वर्क ऑल्सो, आप उसी के हिसाब से क्लॉक के टाइम से आप काम भी करते हैं. तो आपका जिस टाइम पे दिन शुरू होता है उससे पहले आप शुरू कीजिए रोज़ा, और उस वक्त तक लेके जाइए जो आपका दिन एंड होता है, जो आपकी मेंटल मगरिब हो रही होती है जिस वक्त, उस वक्त आप उसको खोल लीजिए. सो दिस इज द गाइडेंस. क्योंकि हमें फिर ये चीज़ें जो हैं ये सीखनी पड़ती हैं फॉर सिचुएशंस वेयर देयर आर अदर देन द रेगुलर थिंग्स. तो वो आपको मेंटल उस पे जाना पड़ता है, बॉडी क्लॉक पे जाना पड़ता है
rather than the external geographical جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں سن سیٹ اینڈ سن رائز پہ. بیکاز سارے کام آپ کی زندگی کے اسی کے مطابق ہو رہے ہیں، آپ کی باڈی کلاک کے مطابق. تو آپ کو روزہ بھی باڈی کلاک کے مطابق رکھنا ہے، ویکنگ اپ ٹائم اینڈ دین شام کا ٹائم جو آپ کا اینڈ ہو جاتا ہے. So I'll end the session here. I was planning کہ ایک دعا میں روز کی کرا دوں تاکہ سب کو جو آپ لوگ پڑھ بھی رہے ہیں تو I think very important one جو سب کے ذہن میں ہوتی ہے اپنے بچوں کی اور اپنے spouses کی، وہ کر لیتے ہیں ایک دعا. سورہ 25 آیت نمبر 74. آپ اس کا میننگ بھی سمجھ لیں گے تو after your نماز you can say it or any time also. سورہ 25 آیت نمبر 74. والذین یقولون، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں، دعا starts from here. ربنا ہب لنا، اے ہمارے رب ہمیں عطا کر دیجئے، من ازواجنا ہماری spouses میں سے، وذریاتنا اور ہماری اولاد میں سے، قرۃ اعین کہ وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، وجعلنا للمتقین اماما اور ہمیں بنا دیجئے تقوی کرنے والوں میں امام ایز لیڈرز. تو اب آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کے لیے یا اپنے spouses کے لیے کوئی دعا کریں تو دعا کیا کرنی چاہیے. This is again a dua and a guidance for us کہ آنکھوں کی ٹھنڈک جن کو دیکھ کر آپ کو سکون ملے. So that is what we are praying for. So they should be the comfort of our eyes and make us amongst those who lead others. So make us like a role model. تو یہ اللہ سے آپ دعا مانگتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب پہ اپنی برکتیں اور رحمتیں فرمائیں. So I'll end the session. If you have any questions تو وہ آپ پلیز پوچھ لیجیے گا. Then I'll answer from the Quran. نتاشا آپ اینڈ بھی کر لو ریکارڈنگ. Thank you so much, Amna. I just wanted to ask, should I stop? Would you like the Ji. questions included in the recording? No, you can stop the recording and Okay. then we can. Thanks. Yeah.